پاکستان انفارچونیٹلی چند ان کنٹریز کے اندر ہے جہاں پہ جن کو ہائی رسک کنٹریز سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کئی مرتبہ واپس نہیں جاتے ہیں۔ کافی سال پہلے لوگوں کو جب یو کے میں بزنس ویزاز کافی زیادہ تعداد میں لگ رہے تھے تو کافی لوگوں کو بزنس وزٹر ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا کر کے جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی۔ کہتے ہیں جی ابھی تو ہم نے 50 لاکھ ڈالا تھا، ہاں میرے یہ ابھی 1 کروڑ ڈالا تھا یا 2 کروڑ پڑے ہوئے تھے، لیکن ویزا پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ ایک دم سے اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، جس کو یہ ایکسپلین نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ پیسے غلط ہوتے ہیں، پیسے ان کے جینیئن ہوتے ہیں، بزنس کے پیسے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے ریسورسز سے ہوتے ہیں، مگر اس کو ایکسپلین نہیں کرتے۔ خاص طور پہ کچھ ایریاز ہیں پاکستان کے جو کہ ہائی لائٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے ریفیوزل ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ یو کے کا جو وزٹر ویزا ہے اس کو آپ کسی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، ورک کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان سے اکثر لوگ جو کاٹن انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کپڑے کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ لوگ یو کے میں آتے ہیں، اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ یو کے کی جو کمپنیز ہیں، جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں، ان کے ساتھ ان کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید۔ ناظرین، لیگل فورم ایسا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ کے لیگل ایشوز کے حوالے سے، آپ کے ویزا ایشوز کے حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں اس پروگرام میں جو جوائن کرتے ہیں وہ ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ، امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، لا لینڈ سالیسٹر ایک بڑی فرم ہے لنڈن کی، اس سے یہ وابستہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں اس کے، اور تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں لنڈن میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور ان کی جو آتھینٹک ایڈوائس ہوتی ہے وہ بہت لوگوں کے لیے کام بھی آتی ہے۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب۔ بہت شکریہ حضرت آپ کے انوائٹ کرنے کا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، بڑا ایک آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑا اہم ہے وزٹ ویزا۔ بہت سارے لوگ وہاں سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وزٹ ویزا پر وہ برطانیہ آنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزٹ ویزا کیٹیگری ہے کیا، اس کو کیسے امیگریشن رولز میں یہ ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، جو وزٹر ویزا کیٹیگری ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ممالک کی وزٹر ویزا کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے یو کے حوالے سے۔ یو کے کی ایک اپنی وزٹر کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ جنرل وزٹر ایز اے فیملی ممبر جو ہے آپ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں، یو کے میں آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اسپانسر نہیں ہے آپ پھر بھی یو کے میں ایز اے ٹورسٹ وزٹر کے اوپر جو آپ یو کے میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیکل کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو آپ پرائیویٹ وزٹ علاج کے لیے جو ہے یو کے میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرج وزٹر ویزا ہے، تو یہاں پہ یو کے میں کافی ڈفرینٹ ٹائپس کی کیٹیگریز ہیں جہاں پہ وزٹر ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو وزٹر ویزا ہے یہ یو کے میں آ کے سوئچ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ ممالک ہیں جہاں پہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ آپ وزٹر ویزا کو دوسری کئی کیٹیگریز میں سوئچ کر سکتے ہیں۔ یو کے کا جو وزٹر ویزا ہے اس کو آپ کسی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، ورک کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، اسٹڈی کی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، بزنس کی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی اکثر جو ہے وہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں کہ یو کے شاید اس طرح کی اپرچونٹی دیتا ہے جب آپ یو کے میں وزٹر کے اوپر جاتے ہیں۔ تو وزٹ کا مطلب جو ہے میجورٹی ٹائم وہ یہی ہے کہ آپ آئیں یو کے میں اور آپ یو کے کو وزٹ کریں، اپنا جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کہا تو ان کو کہ آپ آنا چاہتے ہیں وہ آپ پورا کریں اور آپ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جائیں۔ ایک تو چلیں سیر و سیاحت کے لیے ہو گیا، بزنس کے لیے بھی وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور اس کی کیا کیٹیگری ہے؟ دیکھیں، جو بزنس وزٹر ویزا ہوتے ہیں اس کے لیے نارملی بزنس جو یو کے میں ہوتے ہیں، مطلب کوئی آپ کمپنی کے لیے پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، وہ یو کے کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، سروس پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں، اپنی پروڈکٹس یو کے اندر جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے جو نمائندے ہیں کمپنی کے، کوئی بھی جو مینیجر ہیں یا ہائی لیول کے جو ریپرزینٹیو ہیں، تو ان کو یہاں پہ میٹنگز کرنے کے لیے یو کے میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کو بزنس وزٹر کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، جس میں یہاں کی جو کمپنی ہوتی ہے، کوئی بھی جو کمپنی ہے وہ اس کی ہوسٹ بنتی ہے، وہ انویٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور اکاموڈیشن وغیرہ نارملی جو کمپنیز آتی ہیں، جو ریپرزینٹیو آتے ہیں، وہ نارملی اپنی اکاموڈیشن خود سے ہی جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے، مگر یہاں کی جو کمپنیز ہیں وہ نارملی انویٹیشن دیتی ہیں۔ تو اتنی زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ کیٹیگری نہیں ہے، اور اس کے اوپر ماضی میں کافی اسکیم بھی ہوئے ہیں۔ آج سے کافی سال پہلے لوگوں کو جب یو کے میں بزنس ویزاز کافی زیادہ
زیادہ تعداد میں لگ رہے تھے تو کافی لوگوں کو بزنس وزٹر ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا کر کے جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی. جو بزنس وزٹر ویزا ہے بیسیکلی وہ بھی ایک وزٹر کی کیٹیگری ہے. آپ آئیں گے, اپنی میٹنگز کریں گے, اپنی پروڈکٹ کے لیے جو آپ نے کرنا ہے ان کو بیچنا ہے یا ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے واپس اپنے ملک جو ہے وہ واپس جانا ہے. تو آپ اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی صرف کانٹریکٹس کی حد تک کر سکتے ہیں, کوئی پیسے لے دے نہیں سکتے. بالکل, اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی سروس جو ہے وہ یو کے میں پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ کچھ بیچ نہیں سکتے, کیونکہ وزٹر ویزا کی کوئی بھی کیٹیگری جو ہے وہ آپ کو ورک کی جو ہے پرمیشن نہیں دیتی. تو آپ کام یہاں پہ یو کے میں آ کے نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کوئی پروڈکٹ آ کے یہاں پہ مارکیٹ میں بیچنا چاہیں گے تو آپ کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ نے اس کمپنی کو اپنی پروڈکٹ کے سیمپل دکھانے ہیں تو آپ اپنے سیمپل لے کے, اور پاکستان سے اکثر لوگ جو کاٹن انڈسٹری سے وابستہ ہیں, کپڑے کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, وہ لوگ یو کے میں آتے ہیں, اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ یو کے کی جو کمپنیز ہیں, جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں, ان کے ساتھ ان کو دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے بزنسز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں آ پاتے. لوگ ان کو کہتے ہیں آپ نہیں آ سکتے, ہم کریں گے. تو جو سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں, فیصل آباد میں بیٹھے, سیالکوٹ میں بہت بڑی اسپورٹس انڈسٹری ہے. اس کے بعد فیصل آباد میں یہ گارمنٹس کی بہت بڑی ہے. وزیر آباد میں کٹلری کا یہ بہت ہے. یہاں یہ جو سرجیکل انسٹرومنٹ ہے. تو اگر وہ وہاں بیٹھا کوئی آنا چاہتا ہے بزنس ویزے کے لیے تو اس کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا اس کو ایڈوائز کریں گے؟ سپوز ایک کمپنی کا مالک وہاں بیٹھا ہے, وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ برسٹر صاحب میں آنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں سے لوگوں کو اپنی مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ کس طرح اپلائی کر سکتا ہے؟ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کے پاس کیا ہونا چاہیے, اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں بتائیے. چلیں اس کو ہی فوکس کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے پہلے نمبر پہ تو بہتر ہے, سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے پاس وہاں پہ یو کے اندر کوئی کمپنی ہے جو ان کو ہوسٹ کر رہی ہے, جن کے ساتھ آلریڈی ان کا کوئی نیگوشیشن چل رہے ہیں, ای میلز چل رہی ہیں, کوئی بات چیت چل رہی ہے, اور وہ کمپنی ان کی ہوسٹ بنتی ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسپانسر لازمی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ ہوسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا اگر کئی کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, آپ ان کو ای میلز کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یو کے میں آتے ہو آپ ہم سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہو یا وقت طے کر لیتے ہیں, تو آپ اس کی بیس کے اوپر بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہیں, ہم ہوٹل میں جا کے رکیں گے, وہاں پہ ہم 2 ویک کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم نے ان کمپنیز کے ساتھ ملاقات طے کی ہے, ابھی اپنی بکنگ دکھا دیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی بڑا لمبا چوڑا آپ کا وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے تھی. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کا اسٹیبلش بزنس ہے اس کنٹری کے اندر. آپ پاکستان کے اندر, اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر ٹیکس پیئرز ہیں, FBR کے ساتھ آپ کی رجسٹرڈ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا انڈسٹری کے ریلیونٹ کوئی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے تو وہ آپ کی ان پلیس ہے. آپ کی جو بزنس کی جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو اٹیچ کرنی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریپرزینٹیو آنا چاہ رہا ہے یو کے اندر اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی کمپنی کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اس کے پاس بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا پروف کرے کہ وہ سفیشینٹ اس کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. ایز لانگ ایز کہ آپ ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ یو کے میں اپنا ریٹرن جو ہے وہ جو اپنے ٹائم ہے جو آپ کا وہ ڈیوریشن آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ یو کے کا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا چلیں یہ وزٹ ویزا میں بھی آ جاتے ہیں, جنرل وزٹ ویزا بھی, میرے خیال یہی ریکوائرمنٹ ہے, یہ بھی بتا دیجیے. بالکل یہ اسٹینڈرڈ سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ میڈیکل وزٹر کے اوپر آنا چاہتے ہیں, سیم ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ڈاکٹر کے ساتھ, کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کی اپائنٹمنٹ سیٹ ہے, کیا انہوں نے ٹریٹمنٹ کے لیے وعدہ کیا ہے یا آپ کو چیک اپ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہے. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہے تو آپ میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کا وزٹر ویزا جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ نے اپنا دکھانا تھا کہ آپ کے پاس ریلیونٹ انشورنس ہے یا ریلیونٹ فنڈنگ اویلیبل ہے جو کہ کور کرے گی اس ٹریٹمنٹ کو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں سے صرف ہوسٹ کا ہونا یا انویٹیشن کا ہونا کافی نہیں ہے, آپ کو یہ بھی پروو کرنا ہے کہ آپ یہ چیز افورڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا جس کے اندر آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, اگر آپ کے بہن بھائی یا انکل جو یہاں پہ ہیں وہ آپ کو اگر یو کے میں سیٹل ہیں وہ آپ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو انویٹیشن دے سکتے ہیں, ساتھ میں اپنی بینک اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں, ساتھ میں اپنے ٹیکس ریٹرنس دے سکتے ہیں, اگر وہ امپلائڈ ہیں اپنی پے سلپس دے سکتے ہیں, اور اگر ان کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے ڈاکیومنٹیشن جیسے لینڈ رجسٹری کے سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے گھر میں 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے رکھیں گے اور ہم ان کے رسپانسبل ہوں گے ان کو مینٹین کرنے کے. تو بیسیکلی اس کو بولتے ہیں مینٹیننس اینڈ اکاموڈیشن ریکوائرمنٹس. تو ایز لانگ ایز آپ مینٹیننس اینڈ اکاموڈیشن ریکوائرمنٹ 2 آپ کی پوری ہوں تو آپ آرام سے جو ہے وہ وزٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو مل بھی جاتا ہے. اچھا, بڑے اچھے ویل آف لوگ ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپلائی کیا, پیسے بھی پڑے ہوئے تھے, ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ ریجیکٹ ہونے کی یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ کہتے ہیں جی ابھی تو ہم نے 50 لاکھ ڈالا تھا, میرے یہ ابھی 1 کروڑ ڈالا تھا یا 2 کروڑ پڑے ہوئے تھے, لیکن ویزا پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا. یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے, اور آپ کو علم ہے کہ میں زیادہ تر چیلنج جو ہے, جو ریفیوزلز ہوتے ہیں وہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کورٹس کے اندر, جوڈیشیل ریویو کرتا ہوں ان ڈیسیجنس کے اوپر, کیونکہ بالکل اس کیونکہ اپیل کا رائٹس نہیں ملتا نا یو کے, اور اس میں ایڈمنسٹریٹو ریویو بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ یا آپ فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا آپ کو جوڈیشیل ریویو ہی کرنا پڑتا ہے. تو میں نارملی جوڈیشیل ریویو جو ہے وہ پھر اس کو دیکھتا ہوں, اگر آپ کا اپلیکیشن اچھا اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہی جوڈیشیل ریویو ملے گا, تو نہیں تو فریش اپلیکیشن کرنے کے بعد اس کو جوڈیشیل ریویو میں لے جاتے ہیں اگر وہ دوبارہ ریفیوز کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف کہ ریفیوزل زیادہ کیوں ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں, پاکستان انفارچونیٹلی چند ان کنٹریز کے اندر ہے جہاں پہ, جن کو ہائی رسک کنٹریز سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کئی مرتبہ واپس نہیں جاتے. خاص طور پہ کچھ ایریاز ہیں پاکستان کے جو کہ ہائی لائٹڈ ہیں, جس کی وجہ سے وہاں سے ریفیوزل ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک دم سے اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, جس کو یہ ایکسپلین نہیں کرتے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ پیسے غلط ہوتے ہیں, پیسے ان کے جینیئن ہوتے ہیں, بزنس کے پیسے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں, مگر اس کو ایکسپلین نہیں کرتے. اب وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر 50 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ جیسے آپ نے بولا, تو ہمیں آٹومیٹکلی وزٹر جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہے جو ویزا کا, اس کو ویزا دے دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. اصل میں اس نے یہ دیکھنا کہ یہ پیسے آپ کے کہاں سے آئے ہیں, سورس آف فنڈنگ کیا ہے, یہ کس چیز کے پیسے ہیں. جو ایز لانگ ایز اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وزٹر ویزا کے ساتھ میں, اور یہیں پہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم ہم نے بھرا, ساتھ میں ایک چنک آف ڈاکیومنٹ جو ہے ہم نے لگا دیا, اب ویزا آفیسر جانے اس کا کام جانے, ہمیں بس ویزا دے دے. اس بات کے اوپر ویزا نہیں ملتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کے کیا کیا ڈاکیومنٹ ہیں, ان کے اندر ٹرانزیکشن کہاں سے آئی ہیں, یہ پیسے کس چیز کے ہیں, اور یہ آپ کا سورس آف فنڈنگ کیا ہے, تو آپ کے پاس پوری ایک منی ٹریل ہو. اور یہ ماضی لوگ کافی جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ یو کے صرف بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے وزٹر ویزا الاؤ کرتا رہا ہے. باقی بات تو ایک اور بھی چیز بڑی آ رہی ہے کہ وہ جو ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا, ایف پی آر بھی کو چیک کرتی ہے, اس کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں آج کل کافی زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ تو اویلیبل ہو گیا آن لائن, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیکس فائلر کا چیک کرنا اور کافی زیادہ انفارمیشن وہ ان کی ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بزنس ہے پاکستان کے اندر, یا آپ سیلف امپلائڈ ہو پاکستان کے اندر, تو وہ نارملی کہتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے جو ریلیونٹ ڈاکیومنٹیشن ہے, ٹیکس ریٹرنز ہے, وہاں پہ وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں. اور اکثر پاکستان کے جب میں کیسز ڈیل کرتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹس ہے اس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز چل رہی ہوتی ہیں, کروڑوں کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اور جو ایف بی آر کے ساتھ ان کا جو ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ٹوٹل انکم 8 لاکھ روپے ہے یا 20 لاکھ روپے ہے, جو کہ بہت زیادہ گیپ ہے. ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق آنا, بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کنسیپٹ جو ویزا آفیسر کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے, صحیح سیدھے نہیں ہیں, تو آپ شاید ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں, میں یہی کہوں گا آپ کے طرف سے کہ آپ اپنے جو ٹیکس جو میٹرز ہیں پاکستان کے اندر ان کو اسٹریٹ فارورڈ رکھیں, اور میک شیور کریں کہ وہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹس اور آپ کے جو انکم ہیں سورسز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے.